بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج علم خاص آپ کو کربلا کی اس ہستی کا واقعہ سنانے جا رہا ہے جو پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں انہی کا فدائی بن کر کربلا کی مٹی پر قربانی کی مثال قائم کر گیا۔ یہ ہیں حضرت حر بن یزید الرہائی رضی اللہ عنہ، اسلام کے وہ سپاہی جنہوں نے لمحہ حق میں باطل سے منہ موڑا اور جنت کی راہ اختیار کی۔ حضرت حر بن یزید الرہائی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی رہا کیس بن سالبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دلیر، معروف اور معزز سپہ سالار تھے۔ یزید کی فوج میں 1000 سواروں کے دستے کے کمانڈر تھے۔ جب امام حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ حسین کو ہر صورت میں روک دیا جائے، خواہ جنگ کرنی پڑے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت حر امام حسین کے قافلے کے راستے میں اوسم کے مقام پر آ کر رکے۔ جب امام نے قافلے کو وہاں قیام دیا تو حضرت حر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ امام نے پوچھا، کیا تم ہمیں قتل کرنے آئے ہو؟ حر نے جھکی نگاہوں سے عرض کی، نہیں اے نواسہ رسول، مجھے جنگ کا حکم نہیں، صرف آپ کو روکنے اور کوفہ لے جانے کا حکم ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر تم ہمیں یزید کے پاس لے جانا چاہتے ہو تو ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ حر خاموش رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نہ کوفہ جا رہے ہیں نہ شام، ہمیں واپس جانے دو۔ حر نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں، لیکن میں بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ کسی ایسی راہ پر چلیں جہاں نہ کوفہ ہو نہ مدینہ، اور میں عبید اللہ کو اطلاع بھیج دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حر کے دل میں حق کی روشنی پہلی بار چمکی۔ کربلا کے میدان میں حر کے لشکر نے امام حسین کا محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن حر بن یزید کا دل دن بدن گھٹنے لگا۔ ایک دن حر نے عمر بن سعد سے کہا، کیا واقعی تم حسین سے جنگ کرو گے؟ یہ نواسہ رسول ہیں۔ عمر بن سعد بولا، ہاں، اگر بیعت نہ کی تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حر کا جسم کانپ گیا۔ رات گزری تو نیند نہ آئی۔ 10 محرم کی صبح امام حسین رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ حر دور کھڑا کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے غلام سے بولا، کیا تم نے کبھی خود کو جنت اور دوزخ کے بیچ کھڑا محسوس کیا ہے؟ غلام نے کہا، نہیں آقا۔ حر بولا، آج میں اسی جگہ ہوں، دوزخ یزید کے ساتھ ہے اور جنت حسین کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر حر نے اپنا گھوڑا امام حسین کے خیمے کی طرف موڑا۔ حضرت حر کانپتے قدموں کے ساتھ امام کے خیمے میں پہنچے، ہاتھ باندھے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، میں گناہگار ہوں، کیا آپ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے حر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور فرمایا، حر، اگر توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہوتا تو تم میرا خیمہ کبھی نہ پا سکتے۔ حر نے کہا، اب اجازت دیں کہ میں اپنی تلوار سے اپنی توبہ کا ثبوت دوں۔ امام نے اجازت دی۔ حضرت حر کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہادت کے لیے نکلے۔ دلیرانہ جنگ کی، بیشتر یزیدیوں کو زخمی کیا، لیکن پھر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خود حر کے قریب آئے، چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، حر، تم واقعی حر ہو، دنیا و آخرت دونوں میں آزاد۔ اور اس لمحے حضرت حر بن یزید الرہائی شہادت کا جام پی گئے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، گناہ کی زندگی بھی توبہ سے جنت میں بدل سکتی ہے۔ باطل کے لشکر میں کھڑے ہو کر بھی حق کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، بشرط ندامت۔ حر رضی اللہ عنہ نے کربلا کے فیصلے کو پلٹا نہیں، لیکن وہ خود پلٹ گئے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ پیارے ناظرین، کربلا کا ہر کردار ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اور حر رضی اللہ عنہ سکھاتے ہیں، کبھی بھی دیر نہ سمجھو، سچ کی طرف پلٹنا سب سے بڑی جیت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو علم خاص کو سبسکرائب کیجئے، یہ پیغام آگے پہنچائیے۔